بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ کے من میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں لکھ بھیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ آج کا سوال آپ کے سامنے ہے کہ سجدہ سہو کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور سجدہ سہو کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور سجدہ سہو کرنا واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے، اور پوچھا ہے کہ اگر پہلے سجدے رہ گئے ہیں تو ان کا کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو ادا کرنا ہے، اور پوچھا ہے کہ کیا اس میں رکعت کی طرح نیت بھی باندھنی ہے، سجدے کے لیے رکوع بھی کرنا پڑے گا، کیا ثنا بھی پڑھنی پڑتی ہے، کیا سورہ فاتحہ بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ اس پورے سوال کا جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا، اور آپ اس کو پوری ویڈیو کو دیکھیں گے، پوری بات کو سنیں گے، پوری بات کو سمجھیں گے، اور یہ دین کی باتیں صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا کہ کیا سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے کہ واجب ہے یا فرض ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور سامعین کرام، سجدہ تلاوت کا کرنا فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ واجب ہے، اور واجب بھی فرائض کے درجے میں ہوتا ہے، فرض کے درجے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کا ترک کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ پہلی بات کا جواب۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا پہلے اگر سجدے رہے ہوئے ہیں ان کو کیسے ادا کیا جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آپ تخمینہ اور اندازہ لگائیں کہ اب سے پہلے آپ کے اوپر کتنے سجدے واجب ہیں۔ جو واجب ہے یہ جب تک ترک نہیں ہوگا، جب تک آپ کے ذمے سے یہ ساقط نہ ہو جائے، جب تک آپ اس کو ذمہ داری کو اپنے سر سے نہ اتار لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا سجدہ تلاوت کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے یا نیت باندھنا ضروری ہے، کیا ثنا بھی پڑھی جائے گی، کیا سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کیا رکوع بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، سجدہ تلاوت کے لیے نہ آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو نیت باندھنے کی ضرورت ہے، اور نہ اس میں ثنا پڑھی جاتی ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہی اس میں رکوع کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی تلاوت کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھے ہوئے سجدے تلاوت کی اس نے آیت پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد اس نے فوراً قرآن سائیڈ میں رکھنے کے بعد فوراً ہی سجدہ کر لیا، سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں جانے کے بعد اس نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور وہ پھر بیٹھ گیا قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یہ بھی سجدہ تلاوت اس نے گویا مکمل کر لی۔ سجدہ تلاوت کی جو آیت کا سجدہ تھا گویا اس نے مکمل کر لیا۔ یہ سجدہ اس طریقے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ سجدہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن سنت طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو جب پڑھتے تھے، قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے بیچ میں جب آیت سجدہ پر پہنچتے اور سجدے کی آیت تلاوت فرماتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو رکھ کر کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس میں کوئی نیت نہیں باندھتے، اور نہ اس میں ثنا پڑھتے، اور نہ اس میں کوئی رکوع کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کے بعد فوراً سجدے میں چلے جاتے، اور سجدہ تلاوت کا صرف ایک ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے، ایک بار پڑھنے پر، ایک آیت کے پڑھنے پر ایک سجدہ کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، اور سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، اور اس کے بعد کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے بیٹھتے تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے۔
تو امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اس کے اندر کوئی چیز مذبذب اگر رہ گئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اس کے متعلق کچھ اور جانکاری کرنی ہو، کچھ اور بات رہ گئی ہو یا کچھ اور آپ کے من میں ہو تو ضرور ہمیں لکھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ اور یہ ہمارا اتوار کے دن کے سوال و جواب کی نشست کا سوال ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔